أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جس میں اطہر، کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا تو فعل حاصل، در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا تو فعل حاصل، کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم.
بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے اس بیان کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 9 جون 2022 وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم نے آج کا بڑا اہم عنوان منتخب کیا ہے، چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے کہ میری جان میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جی ہاں، یہ ہم نے آج کا عنوان سلیکٹ کیا ہے کہ میری جان، یعنی میں آپ کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں اور پورے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جانب سے، مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، سب کی طرف سے گویا کہ یہ پیغام دے رہا ہوں پوری دنیا کی تمام حکومتوں کو، اور خاص طور سے ہمارے یہاں کی بھارت کی حکومت کو، کہ ہمارا اہل ایمان کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک جان ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ قربان آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے، حالانکہ 2 ہفتے سے آپ کو جمعرات کا لائیو بیان سننے نہیں ملا۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا کشمیر کا سفر تھا، تقریباً 12 دن کا سفر تھا، جس میں 2 جمعرات بیچ میں آ گئے، تو 2 جمعرات سے لائیو بیان سننے نہیں ملا۔ دلی میں نے دیکھا، قطب مینار میں نے دیکھا، جس کو لے کر ہمارے یہاں کے نفرتی چنٹو ماحول بنا رہے ہیں، وہ قطب مینار میں نے دیکھا، پھر تاج محل کو تیجو محل کہنے کی جو ہمارے یہاں کے کچھ شیطان، خبیث، آتنکی جو کوشش کر رہے تھے، اس پر میں نے وہاں پر بھی میں گیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ دی کشمیر فائل کر کے ایک فلم بنی، جس کے ذریعے سے ہمارے یہاں کے آتنکیوں نے باقاعدہ کشمیر، کشمیری اور اس کے آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کر کے اپنی گھٹیا سیاست اور راجنیتی کے لیے پورے ملک کا نفرتوں کا ماحول بنایا۔ آخر میں، میری بیوی، میری بیٹی، ہم لوگ پورے کے پورے کشمیر گئے اور کشمیر کے سارے نظارے میں نے آپ تک پیش کیا، سارے حالات۔ اور آج باقاعدہ میں نے چھاپ دیا، میرے جو ندوی ٹائمز ہے، کئی لوگوں کو اس کو دیکھ کر تھوڑا سا تکلیف ہو گیا، ارے یار یہ 2 پیج تو مفتی صاحب کی تصویروں سے بھرے ہیں، لیکن میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ مجھے تو آپ اب جاننے لگے ہیں، پوری دنیا جاننے لگی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے سارے حالات آپ تک پہنچے، اور یہ میں بتانے کی کوشش کیا اس پیپر کے ذریعے سے بھی کہ کشمیر یقیناً دنیا کی جنت ہے، لیکن کچھ شیطان اس کو جہنم، نرک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کیا کہ کشمیر بھی بہت اچھا ہے، کشمیری بھی بہت اچھے ہیں، یہ میڈیا کی شرارتوں اور بدماشیوں اور ان دلالوں پر نہ جاؤ، کشمیر کا ماحول بڑا اچھا ہے۔ تو میرا اس ہفتے کا بیان کا عنوان بھی میں نے یہ طے کیا تھا کہ ہاں میں نے کشمیر کا منظر دیکھا ہے، لیکن وقت اور حالات کے تحت میں نے اس عنوان کو چھوڑ دیا، اور آج کا عنوان ہم نے رکھا کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ وجہ اس کی ہم نے یہ عنوان اس لیے سلیکٹ کیا کہ ہمارے ملک میں ستہ دھاری پارٹی کے کچھ شیطان ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ شیطان ہیں جو لگاتار پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں، اسلام، قرآن، نبی، لگاتار ہمارے یہاں کچھ ایسے شیطان ہیں، آتنکی ہے، بلکہ اب ان کو آتنکوادی بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آتنکوادی جب آتا ہے، حملہ کرتا ہے تو 10-20 کی جانوں کو لیتا ہے، لیکن یہ آتنکوادی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کر کے پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اور ہمارے یہاں کی مکار حکومت 10 دن ہو گئے، لیکن اپنی لاڈلی اس کمینی شیطان عورت کو، نپور شرما کو گرفتار نہیں کیا۔ جی ہاں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ملک میں لگاتار مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا ماحول کیا جا رہا ہے۔ عرب نہیں جاگا،
عالم اسلام نہیں جاگے، لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ آیا تو عرب نے انگڑائی لی اور اسلامک کنٹریز نے تھوڑا سا اپنی بیداری کا ثبوت دیا، تو جناب آپ نے دیکھا کہ اسلامی ملکوں کا اور مسلمانوں کا صرف انگڑائی لینا، بیدار ہونا، صرف جاگ جانا، جبکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن صرف ناراضگی ظاہر کی، احتجاج کیا اور تھوڑا سا جھٹکا دیا، تو جناب ہمارا 56 انچ کا سینہ بھی تھوڑا مجبور ہو گیا، اور آقاؤں کو جو کاروبار کے اعتبار سے نقصان پہنچ رہا تھا تو ہمارے 56 انچ کے سینے نے اتنا ضرور کیا کہ ان دونوں شیطانوں کو، ایک شیطانی ہے اور ایک شیطان ہے، ان دونوں کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں، اس لیے میں نے آج یہ عنوان رکھا، حکومت ہند کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے اور پوری دنیا کے تمام لوگوں کو اور حکومتوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ مسلمان کا عشق نبی سے، مسلمان کی محبت اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے پروفٹ سے ایسی ہے کہ وہ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن توہین رسالت پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کا نمونہ ہندوستان کی حکومت کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جب سے یہ پارٹی آئی، بھاجپا آئی، موب لنچنگ بڑی، موب لنچنگ پر بھی دنگے اور فساد نہیں ہوئے، مسلمان نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیا۔ بابری مسجد کا فیصلہ آیا، اتنا خطرناک فیصلہ آیا، مسلمان نے اس کو بھی برداشت کر لیا، امن کا، شانتی کا، وہ ایک جگہ بھی کہیں پتھر نہیں چلا، دنگے فساد نہیں ہوئے، مسلمان نے اس کو بھی برداشت کر لیا۔ دنگے ہوئے، فساد ہوئے، کھرگون سے لے کے دلی کی جہانگیر پوری سے لے کر گجرات کے وہاں گجرات میں جہاں پر کیسر پورا ہے اور وہ پورا جو علاقہ ہے وہاں تک سارے فسادات ہوئے ہیں، مسلمان کو مارا گیا، کاٹا گیا، ظلم کیا گیا، اتیاچار کیا گیا، ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا، مسلمان نے ساری چیزیں برداشت کیا۔ لیکن آپ حکومت کو میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جیسے ہی نبی کی شان کا مسئلہ آیا، نبی کی عزت و حرمت اور ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، تو مسلمان بھارت کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا مسلمان جاگ گیا۔ یہ جملہ کہہ کر میں حکومت ہند کو بھی اور پوری دنیا کی حکومتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، ہماری اولادیں سب آپ پر قربان یا رسول اللہ، اور دنیا کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، لیکن یہیں پر کوئی شیطان، کیونکہ ہمارے ہاں بڑا میڈیا بیٹھا ہوا ہے، شیطانوں کا آتنکی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے ہر جملے کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان شیطانوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے بھی بڑی تباہی آئی ہے۔ جی ہاں، جتنا نقصان ہمارے ملک کو اس آتنکی گودی میڈیا نے پہنچایا ہے اور ہند مسلم نفرتوں کا ماحول بنایا ہے، ان کی وجہ سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ شیطان ہمارے آدھے جملوں کو توڑ مروڑ کر مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے دھرم گروؤں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی سے ہمارا عشق کیسا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی سے عشق میں رتی برابر بھی اگر کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، ہمارا ایمان جا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ نبی سے عشق ہو تو کیسا ہو۔ جی ہاں، پھر حکومت کو بتاؤں گا نبی سے عشق ہو تو کیسا ہو۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی تو وہ حدیث سناؤں گا کہ دیکھیں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور غالباً حضرت عمر کا ہی واقعہ۔ جی ہاں، حضور نے پوچھا، مجھ سے عشق ہے، محبت ہے؟ کہا کہ ہاں حضور، آپ سے بڑا عشق ہے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عشق ہے۔ تو حضور نے کہا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا کہ حضور، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے عشق ہے۔ کہا کہ ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو کہا کہ حضور،
مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار ہے. تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا الآن یا عمر، ہاں عمر، اب عشق مکمل ہوا. یعنی یہ حدیث ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ نبی سے عشق بھی ہو تو اپنی جان سے زیادہ ہو. اور ہم حکومت کو بھی بتائیں گے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی پروفٹ محمد پیغمبر محمد سے عشق ہے، پیار ہے. اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، مسلمان بھی اس پیغام کو سن لے، جوان بھی اس پیغام کو سن لے، عورتیں بھی اس پیغام کو سن لے کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے مجھ سے یعنی نبی سے، محمد پروفٹ محمد سے، رسول پاک سے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم میں کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو نبی سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے عشق نہ ہو جائے، پیار نہ ہو جائے، محبت نہ ہو جائے. تو میری بہنوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بھی یہ پیغام دوں گا، مسلمانوں کو بھی، کہ نبی سے عشق ہو تو ایسا ہو. آگے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں گا، آپ کو بھی محبت سکھاؤں گا. لیکن پہلے میں قرآن کیا کہتا ہے تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لوں. جی ہاں، قرآن کیا کہتا ہے. ابھی ایکچوئل میں کیا ہوا، ہمارے ملک میں، بھارت کا تو بڑا عجیب فارمولہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی شیطان کو تھوڑا سا فیمس ہونا ہے، پبلسٹی حاصل کرنا ہے، تو بس وہ اسلام کے خلاف بول دیں، نبی کے خلاف بول دیں، قرآن کے خلاف بول دیں، اس کو پبلسٹی مل جاتی ہے. جی ہاں. اور ابھی آپ دیکھیں، حکومت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا کا مسلمان جاگا ہے. جی ہاں، کانپور میں دنگے اور فسادات ہو گئے، نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم مسلمانوں کو بھی پیغام دیں گے کہ دنگے فساد حل نہیں ہیں، دنگے فساد مسائل کا، پرابلم کا، سمسیاؤں کا حل نہیں ہے. لیکن حکومت کی مکاری میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر حکومت نپور شرما اور نوین جندال کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیتی تو کانپور کا فساد اور دنگا نہ ہوتا. اور یہ پوری دنیا میں یہ جو ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے، ہمارے سامان کو، جی ہاں، ہمارے انڈین پروڈکٹس کو باہر ملکوں میں مال سے، دکانوں سے پھینکا جا رہا ہے نکال کر. مودی جی کو نقصان نہیں ہے شاید، جی ہاں، بی جے پی کو اس کا نقصان نہیں، بی جے پی کو تو اس کا باقاعدہ آگے فائدہ ہو جائے گا. 2024 میں بی جے پی پھر کوئی نہ کوئی گیم کرے گی، اور خدا نے ہمارے مودی جی کو اتنی صلاحیت دیا ہے کہ وہ ان بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو پھر 2024 سے پہلے کوئی نہ کوئی اسٹرائک وغیرہ کر کے بے وقوف بنا دیں گے، اور وہ یہ جو ابھی ماحول بنا ہے اس سے بھی باقاعدہ فائدہ حاصل کر لیں گے. لیکن میں حکومت سے کہہ رہا ہوں، مودی جی سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مودی جی آپ کو یا آپ کی پارٹی کو اس سے نقصان نہیں ہوا، لیکن ہمارے ملک، پیارے ملک بھارت کو اور ہمارے بھارتیوں کو نقصان ہوا ہے. وہاں پر باہر ملکوں میں جو لاکھوں ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، جین بھائی، مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں باہر ملکوں میں روزی روٹی کمانے کے لیے گئے، ان کو وہاں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. یہاں پر تو آپ ان کو نوکریاں نہیں دے سکے، وہ وہاں پر عزت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے تھے، روزی روٹی کما رہے تھے. یہاں تو ان بھکتوں کا، گوبر بھکتوں کا ٹولہ 500 روپے میں کام کر لیتا ہے، یہاں آئی ٹی سیل جو ہے وہ 10 پیسے میں کام کر لیتا ہے، لیکن ان کو روزی آپ دے دیتے ہو. لیکن کروڑوں لوگ جو ہے ہمارے باہر اسلامک کنٹریز میں جا کر روزی روٹی کما رہے ہیں، اور وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. مگر آپ نے ان شیطانوں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں نہیں ڈالا تو ان کا غصہ پھوٹا، اور انہوں نے لاکھوں ہندوستانیوں کو نوکریوں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کا نقصان نہیں ہوا ہوگا، آپ کی پارٹی کا نقصان نہیں ہوا ہوگا، لیکن لاکھوں بھارتیوں کا نقصان ہوا ہے، ہندوستانیوں کا نقصان ہوا ہے. میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں. جی ہاں. اور آپ نے تھوڑا سا لالی پاپ ٹافی دینے کی کوشش کی کہ دیکھو دیکھو ہم ان سے تعلق نہیں رکھتے، ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. تو یہ بھی آپ نے لالی پاپ دیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اسلامک کنٹریز والے وہاں پر وہ اندھ بھکت اور گوبر بھکت نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے.
وہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ان کا احتجاج آندولن ختم نہیں ہوا جب تک کہ ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں نہ ڈالا جائے. لیکن کیا کرے, آپ بھی پھنس گئے ہیں. ان کو اگر جیل کی سلاخوں میں ڈالیں گے تو آپ کے جو آقا ہے یہاں پر سنگ پریوار, وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گا, اور نہیں ڈالیں تو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن آپ کو یہ برداشت ہے, ملک کو نقصان برداشت ہے, شاید ایسا لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ آپ کا ضمیر ابھی تک کہ آپ کو شرم اور غیرت نہیں آئی. آپ نے ان شیطانوں کو جیل کی سلاخوں میں نہیں ٹھوسا. آپ ملک کے ماحول کو آپ کی خاموشی تباہ کر رہی, بلکہ ابھی آپ نے تھوڑا سا ان کو نکال کر پھینکا. لیکن آپ اگر یہ کام پہلے ہی کر دیے ہوتے, کیونکہ پہلے بھی تو یتی نرسنگنن, ملوث خبیث وسیم رضوی, جتیندر تیاگی جو ابھی بن گیا, وہ ایسے کئی کمینے اور کئی شیطان اور کئی آتنکوادی ہمارے ملک میں ہیں جو کروڑوں مسلمانوں کی دھارمک بھاوناؤں سے اور جذبات سے کھیل رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے من کی بات میں ان کے تعلق سے منہ نہیں کھولا, اور ان شیطانوں کی, ان آتنکوادیوں کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اب آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے 38 لوگوں کی, ہمارے ہاں جو زہریلے سانپ تھے ان 38 کی لسٹ ہم نے تیار کر لی ہے. مودی جی نہیں, پلیز ملک پر رحم کیجیے. ملک آپ کی کرسی اور آپ کی پارٹی سے زیادہ بڑا ہے. اس ملک کو بچائیے مودی جی. امن ختم ہو رہا ہے, شانتی ختم ہو رہی ہے, دنگے فساد ہو رہے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایسے ہی ماحول سے آپ کو ووٹ ملیں گے اور آپ کی پارٹی رہے گی, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک نہیں بچے گا تو پھر کہاں حکومت کرو گے؟ جی ہاں, پلیز آپ ملک کو بچائیے. دنیا میں امن, چین, شانتی قائم رہے گی اگر دوسروں کے جذبات, مذہبی جذبات کا خیال رکھا جائے گا. ورنہ یہ قوم جو ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم ایسی ہے مودی جی, ہم اس کو سمجھا رہے ہیں. آج تک ہم لوگوں نے, دھرم گروؤں نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہے. ورنہ کتنا ہم بھی ان کو سمجھائیں گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتی ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ اور ملک کے بارے میں سوچو. ملک بچے گا تو آپ بھی بچے گے, آپ کی کرسی بھی بچے گی, آپ کی پارٹی بھی بچے گی. پوری دنیا جو ہے اس وقت خلاف ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ میں آج آپ کو اس عنوان سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا سب کچھ نبی پر قربان ہے. ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں, نبی کی بے عزتی, نبی کی شان میں گستاخی رکھتی برابر برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن چلیے آئیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, مسلمانوں کو بھی خاص طور سے پیغام دیتا ہوں. کبھی کبھی مسلمانوں کا ایسا یہ لگتا ہوگا کہ یہ کمینے جو ہیں نبی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کتنے اعلیٰ رتبے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں, ان شیطانوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے پہلے پڑھا. اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ شیطان سب جانتے ہیں نبی کے بارے میں کہ نبی سے بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں آیا. نبی جیسا اخلاق والا, نبی جیسے کردار والا, نبی جیسا کرپالو, نبی جیسا دیالو, نبی جیسا مہربان, وہ نبی کہ جس پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور وہ نبی پتھر پھینکنے والوں کو بھی دعائیں دے رہا ہے. نبی ایسا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں تو وہ نبی ان کو اپنے دسترخوان پر پلیٹ میں بیٹھ کر ساتھ میں کھانا کھلا رہا ہے. یہ جانتے ہیں شیطان کہ محمد مصطفیٰ جیسا اخلاق والا اور بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, نہ ہے. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا نا, میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا, کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. جی ہاں, سب جانتے ہیں. لیکن ان کی روزی روٹی, ان کی سیاست, ان کا دھندا, ان کی راجنیتی, جب تک کہ یہ نبی کے خلاف نہیں بولیں گے, مسلمانوں کے خلاف نہیں بولیں گے, یا تھوڑا سا مجھے غصہ آ گیا یا میرا بی پی تھوڑا سا ہائی ہو گیا تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی آدھا کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ مسلمانوں کا نہیں کھائیں گے, سمجھ گیا آپ اشارہ, مسلمانوں کا ڈیش ڈیش نہیں کھائیں گے, تب تک کہ ان کو روزی روٹی نہیں ملے گی. مسلمانوں کی گندگی نکلی ہوئی ہے نا, جب تک کہ نہیں کھائیں گے, مسلمانوں کے بارے میں برا نہیں بولیں گے, تب تک کہ ان کی سیاست, ان کی روزی روٹی نہیں چلے گی.
یہ سب جانتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں کہ ہمارے نبی کتنے اعلیٰ اخلاق والے، کتنے اونچے درجے والے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن کیا کروں، مجھے بھی اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں نے کل کہا نا کہ مولانا طارق جمیل جیسا انسان پڑوسی ملک کا جو بڑا رحم دل ہے، بڑا نرم بات کرتا ہے، لیکن کل انہوں نے بھی کہہ دیا پورے عالم اسلام کے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ یہ گستاخیاں بڑھ گئی ہے، ایک ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. حکومتوں کو شاید نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے اور طارق جمیل کون. اور میں تو افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آتنکوادی جو تنظیمیں جن کو تم آتنکوادی ہم آتنکوادی کہتے ہیں، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ بھی نبی سے بڑا عشق کرتے ہیں، نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، ہمیں اس کو نبی سے بڑا عشق ہے، نبی سے بڑا پیار ہے، نبی سے بڑی محبت ہے. اس لیے پھر ہاتھ جوڑنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. پھر بھی ہاتھ جوڑ کر میں مودی جی سے کہہ رہا ہوں اور حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز سدھر جاؤ، ہمارے ملک کا نقصان مت کرو، اور جو بھی شیطان ایسی حرکتیں کر رہا ہے اس کو جیل کے سلاخوں میں ڈالو. اور بلکہ میں انٹرنیشنل حکومتوں سے یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی حکومتوں سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی سخت قانون لاؤ ان لوگوں کے خلاف جو نبی کی شان میں گستاخی کریں. ان کے لیے کوئی ایسا سخت قانون لاؤ اور ان کو ایسی سخت سزا دو کہ پھر کوئی یتی نرسنگ انند سوامی جیسے جتنے بھی ایسے آتنکوادی اور زہریلے کیڑے ہیں، کوئی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہ کرے، کوئی ہمت نہ کرے. ایسا سخت قانون لاؤ. وجہ کیا ہے؟ میں بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں امن، سکون، چین رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان اہل ایمان اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں. ہمارا بوٹی بوٹی کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور تم نے کیا بھی ہے. فلسطین میں بھی دیکھو وہ اسرائیلی آتنکوادی کیا کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مسلمان کی جان مال پانی سے زیادہ سستی ہو گئی ہے، پھر بھی مسلمان جو ہے وہ اپنی حد تک کے برداشت کر رہا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی رتی برابر برداشت نہیں کرے گا. لیکن خیر آئیے، میں مسلمانوں کو، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں قانونی طور سے، جمہوری طریقے سے خاموش نہیں بیٹھنا ہے. قانونی طور سے اور جمہوری طریقے سے جتنے راستے ہو سکتے ہیں فلی اختیار کرنا ہے نپور شرما اور نوین جندال جیسے شیطانوں کو سزا دلانے کے لیے. خاموش نہیں بیٹھنا ہے، لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، دنگے فساد نہیں کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ دنگے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، دنگے فساد نہیں کرنا ہے. آئیے اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا تسلی دیتے ہوئے گویا کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھو ان شیطانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ہمارے نبی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، رتی برابر بھی ہمارے نبی کی شان میں کمی نہیں آئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کی شان کو بہت بلند کر دیا ہے. اب شیطان کتنا بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے نبی کو کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. وہ تو اعلیٰ ہے، اعلیٰ تھے، اعلیٰ رہیں گے. جی ہاں، لیکن جو شیطان ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے اس کی زندگی جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ بے چینیوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بھر جائیں گی. راتوں کی نیندیں ان کی اڑ جائے گی، ان کا چین سکون ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے نبی کی شان میں جس نے گستاخی کیا دنیا میں اس کو سزا ملے نہ ملے لیکن اوپر والا بھی اس کو بخشتا نہیں ہے. آپ دیکھو اس وقت بھی ہمارے جو نبی کی گستاخ تھے تو وہ تو ان سے بہت بڑے تھے، اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا، اللہ نے ان کو سزا دی. جی ہاں، اور جو ہمارے نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے ان کی تمنا تھی کہ محمد ختم ہو جائے، محمد کا نام ختم ہو جائے، محمد کا مشن ختم ہو جائے، محمد کا کاز ختم ہو جائے، محمد جو پیغام لے کر آیا ہے، جو سندیش لے کر آیا ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر محمد کے چاہنے والے نہ ہوں؟ کون سا ملک ہے بتاؤ جہاں محمد کا ایک بھی چاہنے والا نہیں؟ ارے ایک سیکنڈ ایسا نہیں
جب ہواؤں میں فضاؤں میں محمد کا نام بلند نہ ہوتا ہو. جب اللہ نے کہا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو بلند کر دیا. ہر سیکنڈ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام محمد کا نام بلند ہوتا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ ہر سیکنڈ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے. اذان کا سسٹم ایسا ہے کہ کہیں سورج غروب ہوتا ہے, کہیں نکلتا ہے, کہیں چلتا ہے, کہیں ڈھلتا ہے. ہر سیکنڈ اذان ہوتی ہے اور ہر سیکنڈ نبی کا نام فضاؤں میں, ہواؤں میں, دنیا کے ہر کونے میں بلند ہوتا ہے. تو نبی کی شان تو بہت اونچی ہے. ان شیطانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کی شان میں رتی برابر کمی نہیں آتی. اور جو لوگ نبی کا نام ختم کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی وہ ختم ہو گئے, اور آج بھی جو لوگ نبی کے نام ختم کرنا چاہتے ہیں, نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے اے محمد مصطفیٰ. مٹ گئے, مٹ جائیں گے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے اے نبی, آپ کے دشمن مٹ جائیں گے. نہ مٹا ہے, نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے, نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اے محمد مصطفیٰ. آپ کا چرچا, میں دشمنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں, محمد کا چرچا ہمیشہ بلند رہے گا. جب تک قیامت نہ آ جائے یہ نام بلند رہے گا. اور صرف قیامت تک نہیں, قیامت کے بعد بھی اگر کوئی نام رہے گا تو وہ یہ نام رہے گا اللہ کے نام کے ساتھ. جی ہاں. اور دنیا جب تک کہ ہے میرے نبی کا نام, میرے نبی کا مشن, میرے نبی کا کاز, میرے نبی کا لایا و دین کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جس دن ایمان والا ختم ہو جائے گا اس دن کوئی بھی نہیں بچے گا. یاد رکھیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. قیامت آ جائے گی, اللہ پورے سسٹم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا. قیامت آ جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. جی ہاں. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قیامت آ جائیں گی جس دن نبی کا دین, نبی کا ماننے والا ختم ہو جائے گا. تو نہ نبی کا ماننے والا ختم ہوگا. ارے نبی کا نام تو اتنا اونچا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. جی ہاں. اس لیے مسلمانوں سے ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھو, سارے دشمن اب تک کے جتنے تھے سب آئے اور سب ختم ہو گئے. نبی کا نام تھا, ہے اور رہے گا. اس لیے ان دشمنوں کے بارے میں یہ تو 3 پارٹ ہے, 3 کوڑی کے لوگ ہیں. نپور شرما کیا ہے؟ آج تک نہ میں پہچانتا تھا نہ آپ پہچانتے تھے, لیکن ہمارے نبی کے نام کی برکت بھی ایسی ہے کہ کوئی شیطان بھی اگر ہمارے نبی کا نام لے, غلط انداز میں بھی لے, تو اس کو بھی شہرت مل جاتی ہے. جی ہاں. اسلام اور مسلمان کے نام میں بڑی برکت ہے. جو مسلمان کا نام غلط انداز میں بھی لے تو اس کو پبلسٹی مل جاتی ہے. تو نپور شرما کو بھی ہمارے نبی کا نام اس نے غلط انداز میں لی, نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, گستاخی کی ہے. لیکن اس گھٹیا عورت کو بھی, اس نیچ عورت کو بھی شہرت مل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہرت بھی میرے نبی کا صدقہ ہے. جی ہاں. تو خیر آئیے, میں بھی تھوڑا یوں سمجھیے کہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, کیونکہ یہ شیطان جو حرکتیں کر رہے ہیں میں بھی تھوڑا سا برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, لیکن قانونی اعتبار سے جمہوری طریقے سے ان شیطانوں کو سزا دلانے کے لیے جتنے جمہوری طریقے ہوتے ہیں اختیار کرنا ہے, خاموش بھی نہیں بیٹھنا ہے. اور اللہ بھی ان کا انتظام کرے گا. اور جتنے نبی کے اس وقت بھی دشمن تھے آج ان کو کوئی نہیں پہچانتا. دیکھو ابو لہب, ابو جہل ہے نا, کوئی پہچانتا ہے نہیں. یہ ابو لہب ابو جہل جو ہے نپور شرما کے دادا نانا پڑنادا پڑدادا پڑنانا ہوں گے. یہ انہی کی نسل کی ہے. نپور شرما, نوین کمار جندال, یتی نرسنگ آنند سوامی, یہ سب انہی کی نسل کے. لیکن یہ خود نہیں پہچانتے ان کے دادا پڑدادا کے ناموں کو, یہ خود بھی نہیں پہچانتے ہیں. تو وہ نبی کے دشمن تھے جو ابو جہل اس وقت, ابو لہب اس وقت نبی کے دشمن تھے. اللہ نے کہہ دیا ان شانئک هو الابتر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دشمنوں کی نسل ہی کاٹ دی, ان کا نام ہی ختم کر دیا. آج ان کے جو پوتے ہوتے ہیں, پڑ پوتے ہوتے پڑھنا سے, وہ بھی نہیں پہچانتے ہیں کہ ابو لہب ہمارا تھا اور ہم اس کی نسل سے ہے, ابو جہل ہمارا تھا ہم اس کی نسل سے ہیں.
تو اللہ نے نبی کے دشمنوں کا نام ہی ختم کر دیا. تو انشاءاللہ یہ بھی نپنسک ہو جائیں گے, نپور شرما بھی نپنسک ہو جائے گا, یہ سب ختم ہو جائے گا, ان کا نام ختم ہو جائے گا, لیکن میرے نبی کا نام باقی تھا, باقی ہے, باقی رہے گا. اور جیسے قرآن نے کہہ دیا نا کہ یہ سب نبی کو جانتے ہیں, تو مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ یہ نبی کو نہیں جانتے, سب نبی کو جانتے ہیں. بس آپ سے آخری پیغام دوں گا, کیونکہ ابھی میں یہاں سے نکل رہا ہوں. کل میرا بیان ہے گجرات میں, جمعہ میں میرا بیان ہے گودرا سے 20 کلومیٹر کوئی قریب شہر ہے شہرا, وہاں پر مسجد میں, ایک مسجد میں جمعہ کا میرا بیان ہے شہرا میں, اور پھر رات کا بیان میرا وہاں سے آگے پھر 40 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر پر کوئی گاؤں ہے لوناواڑا, مغرب کے بعد وہاں جمعہ مسجد میں, جامع مسجد میں بیان ہے. تو میں ابھی بس نکل رہا ہوں, یہاں سے مجھے بھوساول جا کر گاڑی پکڑنا ہے, اس لیے اب میرے پاس وقت بھی ختم ہو گیا. لیکن آخری پیغام میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے, نبی سے عشق, نبی سے پیار ہونا چاہیے, لیکن اس لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے, کہ اپنی جان, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنا سب کچھ, اپنے مال, اپنے کاروبار, اپنے بزنس, اپنے تجارت, ہر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے عشق ہونا چاہیے. تب وہ صرف ہاتھ میں جھنڈا لے لینے سے پتہ نہیں چلے گا, وہ صرف نعرے لگانے سے وہ عشق پورا نہیں ہوتا ہے. ایسا عشق ہونا چاہیے. اب میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں, نبی کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں, تو جوانوں اگر تم میں ذرا بھی تیک ہوں گی, ذرا بھی غیرت اور شرم ہوں گی, تو اب تم بھی طے کر لو کہ اب آج سے میں طے کرتا ہوں, مرد عورتیں سب طے کر لے کہ آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہم نبی کی ایک ایک ادا, نبی کی ایک ایک اسٹائل اور نبی کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے, اور نبی کی ایک ایک ادا سے پیار کریں گے. جوانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو برا لگ رہا ہے ان لوگوں کے, یہ جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں, تو پھر تم ریئیکشن دو. کیسا ریئیکشن دو؟ کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, تم نبی کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ ہر چیز تم نبی کی اختیار کرنے لگو. تمہاری چال ڈھال, چلنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, کاروبار کا انداز, تمہارا چہرہ, تمہارا لباس, سب کچھ نبی کے جیسا رکھو, تو یہ ہوگا نبی سے عشق. ورنہ نبی سے عشق ہے دامن نہیں چھوڑیں گے, اور پکڑ ہی نہیں رہا. کیوں؟ داڑھی ہے نہیں چہرے پر, نماز کبھی پڑھی نہیں رہا, لباس جو ہے وہ شاہ رخ خان اور سلمان خان کے جیسا, فلم ایکٹر اور ناچ گانے والوں کے جیسا لباس ہے, تو یہ نبی سے عشق نہیں. ہم بھی ایکچوئل میں دوگلے ہیں, ہم بھی مکار ہیں, ہم بھی غدار ہیں, کہوں تو برا مطلب نہیں, ہم بھی غدار ہیں کہ ہم نبی سے صرف لفظی زبانی دعوے کرتے ہیں, لیکن ہم نبی سے عشق نہیں کرتے ہیں. ہماری شادیوں میں دیکھو تو آج کل منگنی سے لے کر مہندی لگانے کی رسم بھی یہودیوں کے طریقے پر ہو رہی ہے اور غیروں کے طریقے پر ہو رہی ہے. ہم کو نبی کا طریقہ شادیوں میں پسند نہیں, ہم کو نبی کا طریقہ اپنے گھر کے پروگرام میں پسند نہیں. ہم تو یہودیوں کے طریقے پر اور اسلام کے دشمنوں کے طریقے پر اپنے بچوں کے بال بھی رکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو ڈریس بھی پہنا رہے ہیں, اور یہودیوں اور اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمنوں کے طریقے پر ہم اپنی پیدا ہونے والی اولاد کا ہر سال برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں. یہ سب ہمارے طریقے نہیں ہیں. تو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا, دوگلا پن بند کرو, مکاری بند کرو, غداری بند کرو, دین کے ساتھ اور نبی کے ساتھ غداری مت کرو. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن مسلمان نبی کا سچا عاشق بن گیا, سچا عاشق میں صرف جھنڈے لے لینا یہ نہیں, نعرے لگا لینا یہ نہیں, سچا عاشق مینس نبی کے طریقوں پر چلنے والا بن گیا, اور نبی کا لباس, نبی کی چال ڈھال, نبی کا حلیہ, نبی کے بتائے ہوئے طریقے, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن گیا. انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے نفرت بھی نہیں کرے گی. مگر ہم بھی مکار ہیں, ہم بھی غدار ہیں, ہم بھی دوغلے ہیں کہ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں, مگر نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے نماز, ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں. چہرہ سنت رسول ہم رکھنے کو تیار نہیں. عورتوں کو جتنی ناچنے گانے والیاں سیریل میں اور فلموں میں جو لباس پہن رہی ہے, عورتوں کو ناچنے گانے والیوں کا, مسلمان عورتوں کو ناچنے گانے والیوں کا لباس پسند ہے, ان کے بال پسند ہیں, ان کا ہیئر اسٹائل, ان کا ڈریس اسٹائل پسند ہے. عورتوں کو بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پسند نہیں ہیں. فاطمہ کا لباس ہماری بیٹیوں کو پسند نہیں ہے, حضرت عائشہ کا طریقہ, حضرت عائشہ کا لباس ہماری عورتوں کو پسند نہیں ہے. تو ہم بھی مکار ہیں, ہم بھی غدار ہیں.
ہم اگر سچا عشق نبی سے کرنے لگ جائے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور کوئی دشمن بھی جو ہے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. اور دیکھو آپ جن جن لوگوں نے نبی کے طریقوں کو اپنایا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی حکومتیں دی. اور جن جن پڑھے لکھوں نے, کچھ آج کل پڑھے لکھے بھی جاہل ہے, اپنے آپ کو ماڈرن, چڈا پہن لیا ماڈرن, ٹیبل پہ کھانے والا بن گیا ترقی یافتہ, کتے کو لے کے صبح گھومنے لگ گیا ترقی یافتہ, جیم میں جا رہا ترقی یافتہ. ارے نبی کے طریقوں کو اپنا ہر چیز میں تو جا کے تو ترقی یافتہ ہوگا. صحابہ نے نبی کے طریقوں کو اپنا کر دنیا پر حکومت کی. آج تو محلے کا نگر سیوک بھی نہیں بن پا رہا ہے. جی ہاں, تو کسی اسٹیٹ کا سی ایم بھی نہیں بن پا رہا ہے, کسی ملک کا تو پی ایم نہیں بن پا رہا ہے. اور جو ملک آج بھی تیرے ہاتھ میں اللہ نے دیے مسلمانوں کے, میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم بھی اگر یہودیوں کے اور اسلام کے دشمن اور نبی کے دشمنوں کے طریقے اختیار کرو گے تو تمہارے پاس سے تمہارے ملک بھی چھین لیے جائیں گے. اور جو مسلمان دوسرے ملکوں میں, میرا چیلنج ہے, نبی کی سنتیں, نبی کی ادائیں, نبی کے طریقے اختیار کرو, اللہ زمین میں بھی عزت دے گا, زمین کی حکومتیں ہی تمہارے ہاتھ میں دے گا اور پوری دنیا میں امن و امان آ جائے گا. لیکن آج ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے, ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے, ہماری موب لنچنگ کی جا رہی ہے, پوری دنیا میں ہم کو ہمارا خون بہایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ہم بھی دوغلے ہیں. ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن نبی کے طریقے, نبی کی ادائیں, نبی کی سنتیں, نبی کا اسٹائل, نبی سے سچی محبت نہیں ہے, اوریجنل محبت نہیں ہے, سب ڈپلیکیٹ نعرے والی محبت ہے. نبی نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے. ہم اتنے دوغلے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور کوئی دوسری جماعت کا مسلمان ہم کو سلام کر لے تو ہم اس کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. ایسے دوغلے ہیں ہم لوگ. نبی نے یہ نہیں سکھایا تھا. نبی نے تو کہا تھا کہ سلام کو عام کرو, محبتیں بڑھے گی. ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں, ہم ایک دوسری جماعت اور دوسرے مسلک کے مسلمانوں کو برداشت بھی نہیں کر رہے. یہ نبی کا عشق نہیں ہے اور یہ نبی کی محبت نہیں ہے. اس لیے میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ نبی سے سچا عشق کرے, نبی سے سچا پیار کرے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے مولا ہم سب کو نبی کا سچا عشق, نبی کی سچی محبت, نبی کا سچا پیار نصیب فرما اور تیرے نبی کی ایک ایک ادا, ایک ایک سنت سے سچی محبت نصیب فرما. میرے مولا جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما, ان کو بھی ایمان نصیب فرما اور ان کو بھی نبی کے طریقے نصیب فرما اور نبی سے عشق نصیب فرما. اور میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے, اس پیارے ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا دے اور اس ملک میں شانتی نصیب فرما اور پوری دنیا میں امن کی ہوائیں چلا دے. ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.